بات کریں گے شہر لاہور میں اسموک کی صورتحال پر۔ وزیر اعلیٰ کا اسموک تدارک مشن آج لاہور مکمل طور پر بند ہوگا۔ کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں گی۔ مال روڈ پر گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا انسداد اسموک اقدامات کے مثبت اثرات آنے پر شکر ادا۔ ٹویٹ میں کہا ایئر کوالٹی انڈیکس لیول 23 نومبر کو 454 تھا، ہفتے کو 232 رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انسداد اسموک کے لیے مشن اتوار کو لاہور مکمل طور پر بند ہوگا۔ اسموک کے پیش نظر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے اقدامات کے تحت لاک ڈاؤن ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں گی۔ شہر میں چھوٹی بڑی مارکیٹس اور تجارتی مراکز بند رہیں گے۔ مال روڈ پر گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محکمہ صحت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق عمل درآمد کرائیں گی۔ پنجاب حکومت کے اقدامات کے تحت ہفتے کے روز بھی شہر کے تمام چھوٹے بڑے بازار اور مارکیٹیں 3 بجے تک بند رہیں۔ تاہم کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں، میڈیکل سٹورز، فارمیسیز، پیٹرول پمپس، لیبارٹریز کھلی ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے انسداد اسموک اقدامات سے ایئر کوالٹی میں بہتری آنے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے انسداد اسموک اقدامات کے مثبت اثرات آنے پر شکر ادا کیا۔ ٹویٹ میں کہا ایئر کوالٹی انڈیکس لیول 23 نومبر کو 454 تھا، 24 نومبر کو 380 اور ہفتے کو 232 رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئیے صحت مند صاف ہوا کے لیے مثبت رجحان کو برقرار رکھیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ کیولری انڈر پاس 2.5 ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل۔ کل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کیولری انڈر پاس کا افتتاح کریں گے۔ کیولری انڈر پاس کو مدت تکمیل سے 3.5 ماہ قبل ٹریفک کے لیے آج کھولا جا رہا ہے۔ محسن اسپیڈ کیولری انڈر پاس 2.5 ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل۔ کیولری انڈر پاس کو کل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کیولری انڈر پاس کا افتتاح کریں گے۔ کیولری انڈر پاس منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل ہونا تھا، تاہم وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے مسلسل دوروں اور مانیٹرنگ سے منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ کیولری انڈر پاس کو مدت تکمیل سے 3.5 ماہ قبل ٹریفک کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ خالد بٹ چوک پر 2 رویہ 2 لین پر مشتمل 540 میٹر طویل کیولری انڈر پاس تعمیر کیا گیا ہے۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ تک سگنل فری کوریڈور مکمل ہو گیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ انڈر پاس سے روزانہ 1,80,000 گاڑیاں گزریں گی اور آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نواز شریف انٹرچینج پر بیدیاں انڈر پاس کا دورہ۔ کمشنر محمد علی رندھاوا، اسفر علی ناصر، ڈی سی لاہور رافیہ حیدر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بیدیاں انڈر پاس پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر اور ڈی سی لاہور کی وزیر اعلیٰ کو منصوبے بارے بریفنگ۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ترقیاتی کاموں کی رفتار بڑھانے کی ہدایت۔ کام مکمل نہ ہونے پر نگران وزیر اعلیٰ کی منصوبے کے چیف انجینئر کی سرزنش۔ عملے کو منصوبے کی باقاعدہ تکمیل کے لیے 25 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نواز شریف انٹرچینج پر بیدیاں انڈر پاس کا یہ دورہ ہے اور کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، اسفر علی ناصر، ڈی سی لاہور رافیہ حیدر بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بیدیاں انڈر پاس پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور ان کو منصوبے بارے بریف بھی کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ترقیاتی کاموں کی رفتار بڑھانے کی ہدایات اور کام مکمل نہ ہونے پر نگران وزیر اعلیٰ کی منصوبے کے چیف انجینئر کی سرزنش۔ عملے کو منصوبے کی باقاعدہ تکمیل کے لیے 25 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ نگران وزیر اعلیٰ نے اب دورہ کیا ہے جس پر تکمیل کے حوالے سے تمام تر امور کا جائزہ لیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے مالی بحران کا بوجھ طلباء پر ڈال دیا۔ یونیورسٹی نے ایم فل اور پی ایچ ڈی تھیسس فیسوں میں 300% اضافہ کر دیا۔ یونیورسٹی کچھ عرصہ سے بدترین مالی بحران کا شکار ہے۔ یونیورسٹی نے ریونیو جنریشن کے لیے طلباء پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ یونیورسٹی نے ایم فل اور پی ایچ ڈی تھیسس فیس میں 300 گنا اضافہ کر دیا۔ پی ایچ ڈی تھیسس فیس 50,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ کر دی گئی ہے۔ ایم فل تھیسس کا فیس سیمیسٹر 15,000 مقرر کر دیا گیا ہے۔ مقررہ وقت میں تھیسس نہ کرنے والے طلباء کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ طلباء کے مطابق اضافہ طلباء کو آگاہ کیے بغیر کیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے نئی فیسوں کا اطلاق نئے اور جاری تھیسس پر بھی کر دیا۔ طلباء نے شکایت کی کہ تھیسس فیسوں میں اضافے سے طلباء پر معاشی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔
ویکنڈ پر فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ شاہی محلہ میں سیاح امڈ آئے. ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں سمیت مقامی شہریوں کی بڑی تعداد بھی فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہے. چینی سیاحوں سمیت دیگر سیاحوں نے شاہی قلعہ فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا. کس طرح سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، حسنین اولک سے احوال جانیں گے. جی حسنین. جی بالکل، فورٹ روڈ شاہی محلہ فوڈ اسٹریٹ میں ہم موجود ہیں. چونکہ ویکنڈ ہے تو بڑی تعداد ہے سیاحوں کی جو کہ لوکلی اور بین الاقوامی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک جو ڈیلیگیشن ہے چائنیز کا وہ یہاں پر آیا ہوا ہے، جن کی جانب سے ابھی یہاں پر فوڈ اسٹریٹ کو وزٹ کیا گیا ہے. اسی طرح ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی جو کہ اب پنجاب تک اس کا حلقہ جو ہے اس کو وسیع کر دیا گیا ہے، ان کے زیر اہتمام نائٹ فرام دا ہسٹری کے زیر اہتمام جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہاں پر شاہی قلعہ میں جو کہ وزٹ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہاں پر فوڈ اسٹریٹ کو وزٹ کیا گیا ہے. اور پاکستان کے مختلف شہروں سے جو سیاح ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میرے رقم میں دکھا جا سکے، میرا کیمرامین دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر بڑی ہسل بسل نظر آ رہی ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں جو سیاح ہیں، جو شہری ہیں، وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ویکنڈ ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. اور کوالٹی ٹائم جو ہے وہ یہاں پر، چونکہ موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، زیادہ سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، بڑا معتدل سا موسم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فوڈ اسٹریٹ کے جو مشہور کھانے ہیں، جو کھابے ہیں، وہ یہاں پر آ کر آپ کو وہ ملتا ہے. جو انوائرمنٹ یہاں پر آپ کو آ کر ملتا ہے، ساتھ ہی شاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، شاہی محلہ ہے، اور یہاں پر بڑی خوبصورتی سے اس فوڈ اسٹریٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سیاحوں کے لیے یہ ایک توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. تو بچے ہوں، بڑے ہوں، منچلے ہوں، سیاح ملکی ہوں یا بین الاقوامی، وہ یہاں پر آ کر ہمیشہ. حسنین اولک آپ کا بہت شکریہ. حاجی کیمپ لنڈا بازار اورنج لائن اسٹیشن کے ارد گرد روڈ کا 70% حصہ تجاوزات کی نظر ہو گیا ہے. سڑک پر ٹریفک کے لیے صرف ایک لین باقی رہ گئی ہے. مزید وہاں پر کیا صورتحال ہے، طلحہ اشرف سے جانیں گے. جی طلحہ. حاجی کیمپ لنڈا بازار میں موجود ہوں. میرے پیچھے اورنج لائن کا ایک اسٹیشن ہے جس کے ارد گرد اور پورے بازار کے باہر تقریباً 40 سے 50 فیٹ دور تک جو کہ ناجائز طور پر سٹولز نصب کیے گئے ہیں. یہ تجاوزات کی مد میں یہاں پر جو کہ کافی ساری ریڑیاں لگائی گئی ہیں جہاں پر جوتے اور کپڑے بیچے جا رہے ہیں. جو انتظامیہ ہے وہ روکنے کے جو کہ قابل نہیں رہی. اس وقت یہاں پر جو کہ سڑک کا بڑا حصہ تجاوزات کی نظر ہو چکا ہے. یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میرے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ قطار با قطار ریڑیاں لگی ہیں جس پر جو شہریوں کا بھی رش ہے. لیکن یہ تجاوزات کی زمرے میں ہے جس کی وجہ سے جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. سڑک کا بڑا حصہ جو کہ تجاوزات کی نظر ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس علاقے میں جو ٹریفک ہے اس کے مسائل عروج پر ہے. یہاں پر جو عام شہری ہیں ان کے لیے بھی. طلحہ اشرف بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کا آگاہ کریں ریاست مخالف تقاریر کا مقدمہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب کے پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. میاں جاوید لطیف کے پیش ہونے پر وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے. دہشت گردی عدالت کی جج ابہر گل خان نے لیگی رہنماؤں مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف خلاف مقدمے کی سماعت کی. سابق وفاقی اطلاعات مریم اورنگزیب وارنٹ گرفتاری کے اجراء کے باوجود پیش نہیں ہوئی. عدالت نے پیش نہ ہونے پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. میاں جاوید لطیف کے پیش ہونے پر عدالت نے ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے. لیگی رہنما میاں جاوید لطیف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی وجہ سے ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں جو سہولتیں میسر ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں. کسی بھی حوالاتی کو، قیدی کو جیل کے اندر یہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی جو عالمی قوتوں کے اشارے پہ، دباؤ پہ اس شخص کو آج بھی جیل میں جو سہولتیں میسر ہیں وہ دنیا کی کسی جیل میں میسر نہیں ہے. عدالت نے مقدمے پر مزید کارروائی 9 دسمبر کے لیے ملتوی کر دی. مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف پر 2022 میں ریاست مخالف تقاریر پر تھانہ گرین ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا. جمال الدین جمالی، سٹی 42. کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کا کنوکیشن. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی شرکت. 946 FCPS اور 202 MCPMS کو ڈگریاں دی گئی ہیں.
میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کا کنوکیشن ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں میڈیسن ایمرجنسی اور 10 THQ ہسپتالوں میں پوسٹ گریجویٹ کورسز کروانے کا اعلان کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، انڈس ہسپتال جوبلی ٹاؤن میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہسپتال 31 جنوری تک فنکشنل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کو خوشخبری دی کہ بہت جلد اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ محسن نقوی نے میو کینسر کلینک بھی جلد فنکشنل کرنے کا اعلان کر دیا۔ میو ہاسپٹل ایک مثال ہے، نسٹر ہاسپٹل دوسری مثال ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل تیسری مثال ہے کہ ان ہاسپٹلس کے کچھ ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہوتے تھے کہ جہاں پہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح کے سرکاری ہاسپٹل ہیں یا پیشنٹ کو کس طرح رکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ محسن اسپیڈ سے پنجاب کے ہسپتالوں میں بہتری آ رہی ہے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ محسن نقوی نے شعبہ ہیلتھ میں نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ تاریخ میں یہ سب سے میجر انیشیٹو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے لیا اور دن رات لیا، نہ ہمیں چین لینے دیا نہ خود لیا، اور چاہے وہ بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان، چاہے پنڈی، ری ویمپ 100 کے قریب ہاسپٹل، 50 ارب سے زیادہ خرچہ، اور صرف اس غریب کے لیے جو ادھر جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے میں ایک ایسے چیف منسٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوں جس کے دور میں اس وقت 100 ہاسپیٹل، جس میں شاید 22 کے قریب ٹرشری اور 78 کے قریب ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہاسپیٹل اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں۔ صدر CPSP پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کامیاب امیدواروں سے فیلوشپ کا حلف لیا۔ تو آئی ایم شیور یہ فیلوز تمام سر آپ کے دستے بازو ہیں ہیلتھ ڈیلیوری سروس میں، تو یہ ایمرجنسی میڈیسن اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اسپیشلسٹ کا جو قیام ہے یہ ان کا ڈیمانڈ ہے، کونسل کا ڈیمانڈ ہے۔ کنوکیشن میں 4 گریجویٹس کو گولڈ میڈل اور 4 سینئر پروفیسرز کو میڈیکل ایجوکیشن کی ڈگری سے نوازا گیا۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عظمت اوان، CD42۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے CEO دانش اسکول سسٹم احمد ملک کی ملاقات ہوئی۔ CEO دانش اسکول سسٹم نے گورنر پنجاب کو دانش اسکول سسٹم پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن احسن وحید بھی موجود تھے۔ ملاقات کے موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ دانش اسکولز کا قیام اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا ایک انقلابی اقدام تھا۔ دانش اسکولز کی قابل ترین ٹیم مقاصد کے لیے جانفشانی سے کام کرتی ہوئی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ویژن کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے بلوچستان کے ترین قبائل کے رہنماؤں اور عمائدین کی ملاقات ہوئی۔ ملک سعد اللہ جان ترین کو استحکام پاکستان پارٹی بلوچستان کا صدر نامزد کر دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن نے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے سعد اللہ جان ترین، محب اللہ ترین، ریحانہ حبیب جالب بلوچ نے ملاقات کی، جبکہ ملاقات میں سندھ کے ڈاکٹر سلیم پٹھان بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے، اور اس موقع پر قبائلی رہنماؤں اور عمائدین نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا بھی اعلان کر دیا۔ سینئر لیگ رہنما حافظ میاں محمد نعمان سے امیدوار PP 170 ارشد احمد خان اور امیدوار PP 170 مردان علی زیدی کی الگ الگ ملاقات ہوئی۔ لیگی رہنماؤں نے لیسکو سے متعلق درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گلبرگ میں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان سے مردان علی زیدی اور ارشد احمد خان کی ملاقات کے موقع پر عزیز کمبو، فیاض خان، اسامہ ارشد خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ لیگی رہنماؤں نے PP 170 میں لیسکو سے متعلق درپیش مسائل سے ان کو آگاہ کیا۔ ترکیہ کے کونسل جنرل درمس بستوک کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات ہوئی۔ ترکیہ کے کونسل جنرل درمس بستوک نے سینٹرل پولیس آفس میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ ترکیہ کے کونسل جنرل نے پنجاب پولیس اور ترکش پولیس کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکش کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ ترکیہ اور پاکستان برادر ممالک پنجاب پولیس کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ٹریننگ اور ٹیکنیکل سپورٹ بڑھائیں گے۔ امریکہ، کینیڈا، بھارت اور دیگر ممالک سے آنے والے سکھ یاتریوں کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم استھان اور کرتارپور اور لاہور میں بہترین سیکیورٹی انتظامات کی تعریف کی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سکھ یاتریوں کو سیف سٹی کا دورہ کروایا، جبکہ مینیجنگ ڈائریکٹر نے سکھ یاتریوں کے وفد کو جی آیاں نو کہا۔
सिख यात्रियों ने ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान करतारपुर और लाहौर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ की। सिख यात्रियों ने मजहबी मकामात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर IG पंजाब और सेफ सिटी का शुक्रिया भी अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी का खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामी अमूर का उन्होंने जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी अचानक खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर SP मॉडल टाउन इर्तिज़ा कुमैल, SP डॉल्फिन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा भी उनके हमरा शरीक थे। मुतल्लिका अफसरान ने DIG ऑपरेशंस को खिदमत मरकज़ के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। लाहौर हाई कोर्ट में किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। हाई कोर्ट में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और दीगर महकमों के मुश्तरका हंगामी मशक़ें की गई। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट राय ज़हूर हुसैन खरल ने हंगामी मशक़ों की निगरानी की। अदालत आलिया में फ़र्जी अलार्म बजाकर एक फ़र्जी हमला तख्लीक करके मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मशक़ में रेस्क्यू 1122, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, स्पेशल ब्रांच, एलीट फोर्स, पुलिस ने हिस्सा लिया। फ़र्जी मशक़ में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से इंतहाई पेशावराना महारत का मुजाहरा किया गया। एक्सपो सेंटर में 7वें पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इब्राहिम हसन मुराद ने नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा भी किया। सिटी ऑफ सरगोदा और एवरेस्ट इंटरनेशनल एक्सपो के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा 7वीं पाकिस्तानी सनती नुमाइश का आगाज किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने एक्सपो सेंटर में किया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, पाकिस्तान को मौशी हवाले से बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मौशियत को हकीकी मायनों में बहाल करने के लिए हमें सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। हमें इकोनॉमिक रिवाइवल की ज़रूरत है। हमें अपनी मईशत को दोबारा उठाना है। हमें जॉब क्रिएशन करनी है। हमें टैक्स की जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, उसके अंदर इंक्रीज़ चाहिए। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक इंक्रीज़ चाहिए। ये इसके मल्टीपल मकासद हैं। पहला तो ये है कि इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। हमारे चाइनीज़ फ्रेंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको जॉइंट वेंचर्स चाहिए, उनको पार्टनर्स चाहिए। अब तकरीबन 95 चाइनीज़ कंपनीज आई हैं, 200 चाइनीज़ लोग आए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने जो यहाँ पे हमारी लोकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की चैम्बर से, लाहौर से, बाकी शहरों के चैम्बर से, ये 3 दिन जारी रहेगी। आप तशरीफ लाएं। इब्राहिम हसन मुराद का सनती नुमाइश को तजारती और तालीमी शोबों के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहना था कि पाकिस्तान में चीनी कंपनियों को तिजारत और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भरपूर मौके भी फराहम करेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। पाकिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 14वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए माहिरीन नफ्सियात की समाजी जिम्मेदारी पर गुफ्तगू हुई। अलहमरा हॉल में पाकिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 14वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। डॉक्टर रियाज फतियाना, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार हसन, डॉक्टर नजमा नजम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर रूही खालिद, सईद इमरान अली मुर्तज़ा, डॉक्टर उस्मान रशीद चौधरी भी शरीक हुए। पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए माहिरीन नफ्सियात की समाजी जिम्मेदारी पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर नजमा नजम का कहना था कि पाकिस्तान में नफ्सियात की तालीम को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि साइकोलॉजी की, नफ्सियात की हर जगह ज़रूरत है, सिर्फ तालीम नहीं। तालीम हासिल करने के बाद इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जितना आपको कॉन्फ्लिक्ट और टर्मोइल नज़र आ रहा है, इस वक्त साइकोलॉजिस्ट ही हैं जो इन मसाइल का हल कर सकते हैं। डॉक्टर रियाज फतियाना का कहना था कि हम सबको अना और ज़ाती दुश्मनी को अलग अलग रख कर फ़र्ज़ निभाना चाहिए। जितने पंजाब में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस थे, सारे मैंने साइकोलॉजिस्ट लगा दिए और हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू हो गया। हज़ारों लोगों को वहाँ जॉब मिल जाती, वो नहीं हो सका, गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो इस पे बहुत काम की गुंजाइश है। शुरा का कहना था, मायूसी के आलम में माहिर नफ्सियात बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमने यकजहती की बहुत सी मंजिलों को इकट्ठे तय करना है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर।